رسوله الكريم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد قال الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به سبحان اللہ. صدق الله المولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه سيدنا وسندنا ومولانا وملجنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المجتبى محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد واجب الاحترام عزیز و مکرمی یوسفی برادران مہمانان گرامی علماء کرام و مشایخ اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آپ کی ورحمۃ اللہ خدمت میں وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 اور ایک حدیث مبارکہ اس نے برکت کے لیے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے جو کچھ بیان ہو مجھے سن کر کہہ کر آپ کو سن کر دل و جان سے انتہائی اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پیشتر سیدی مرشدی کی لدی مرشد محمد یوسف نگینہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلام جو آپ نے تعبیر فرمایا عرض کرتا ہوں. میں جانتے یہ طریقت ہے سب یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. آپ سرکار نے تو ویسے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں نا ساری ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو زندگی کو آپ نے سامنے رکھ کر تعبیر فرمایا. میں جانتے مال نثار کراں اس نبیاں دے سردارے تو جند جان کی صدقے کر دیواں دو جگ سونی صدقارے تو اے جس دی خاطر سب کیتا جگ پیدا جے سبب کیتا جنوں سب دا حاکم رب کیتا جنوں سب دا حاکم رب کیتا جندوان واراں اس ماں مختارے تو محبوب خدا جد سون دے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نبی پاک علیہ السلام کی ذات کریمہ کی بات ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دوپہر کو آرام فرما رہے تھے تو عبداللہ بن زبیر تشریف لائے تو ان کو پتہ تھا رات کو گشت کرتے ہیں جاگتے ہیں کام کرتے ہیں اس وقت سو رہے ہوں گے آپ آرام فرما رہے ہوں گے تو آ کر مسجد میں بیٹھ گئے. کافی دیر بیٹھے بچی گزری وہ اندر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ باہر گیا میں کیا سرکار کو بندہ باہر بیٹھا آپ بھاگے آئے اندازہ لگائے بھاگے نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ پاؤں میں جوتا سیدھے بھاگتے چلے آئے. تو ہم تو مہمان بیلے دیتا رہے جو مرضی رہے ارے باہر بیٹھو پوچھو پھر کون ہے کیوں ہے کہاں ہے کیا کرنا ہے. وہ خلیفہ مجاد اور سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے سب سے بہترین چاہنے والے مراد رسول سبحان اللہ. یہ ان کا عالم ہے کہ عام بندہ پیر بھائی آتا ہے تو کس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں. یہ پیر بھائیوں کو ہے تعلق رسول میں. آپ بھاگے آئے تو آپ پریشان ہو گئے تو مجھے کیا بات ہے آپ نے بلایا کہ دروازے کیوں نہیں کھٹکھٹایا. بس کرنے سرکار میں نے کہا رات کو آپ سوتے رہتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں سو رہے ہوں گے تو مجھے کیا سمجھ الٹا آپ نے جلال فرمایا تو مجھے کیا سمجھتا ہے میں غافل ہوں میں سو جاؤں گا. جتنی بڑی رعایا ہے وہ سو سکتا ہے. کسی ایک رعایا کو تکلیف ہوئی
کسی کو کھانا اناج نہ پہنچا، کسی کا دکھ دور نہ ہوا تو میں سو جاؤں گا؟ میں سو جاؤں گا تو میں رب کو جواب قیامت والے دن کیا دوں گا؟ وہ آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے تو کیا کہنا تھا، میں تو خود ہی دب گیا۔ یعنی یہ ہوتے ہیں آ کے ریکویسٹ کریں مجھے کہ میں دیر سے نہیں آپ بیٹھنا پڑا، نہیں، آپ نے الٹا اس کو اصل طریقت سمجھائی کہ اس کے دربار پہ جاتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ فوراً اس کی بات سنیں۔ تو میں خلیفہ ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں سو رہا ہوں گا؟ یہ ان کی شان ہے، تو سونا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ جواب دیا کہ میں سو جاؤں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ شان ہے۔ اس طرح بندہ جب صحابہ کرام میں لوگ کہتے ہیں صحابہ کے طریقے پر چلو چلو، میں تو کہتا ہے چل کے دکھاؤ نا، پھر کیوں نہیں چلتے؟ آپ فرماتے ہیں یہ نبی پاک کی سب ان کو مختار سارے جہان کا بنایا۔ اے جس دی خاطر سب کیتا جگ پہ پیدا، جے دے سبب کیتا جن سب دا حاکم رب کیتا، جند وارا اس مختار تو محبوب خدا۔ اب میں بات ہی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی کیا بات، ان کے خادم اس طرح جاگ رہے ہیں تو وہ کیسے سوتے ہوں گے؟ کبھی اس طرح ہی سوچ لیا کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے جاگتے ہوتے ہیں، تو میں نے فاروق اگر سوئے ہوئے نہیں بھی تو جا کے فوراً واپس آ گئے، تو آقا علیہ السلام کے سونے کا کیا سوچ سکتے ہیں ہم؟ جن کی پوری کائنات کی ذمہ داری ہے وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ اور آپ نے خود ارشاد فرما دیا، یعنی فرما بھی دیا محبوب خدا جب سوندے سن نہیں ٹوٹدا وضو سی سونے دا، سو جان اکھاں تے دل جاگے میں صدقے دلے بیدارے تو، جگ صدقہ اس دا کھاندا ہے۔ نبی کا صدقہ، آج کا صدقہ، رحم کا صدقہ ہے، شرک ہے، حرام ہے، مت کھاؤ، ہم تو کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری بھائی اچھی چیز، پاک چیز تمہاری قسمت میں نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو پاکوں کے لیے پاک پری تو پھر پریک۔ اللہ فرماتے ہیں جگ صدقہ اس دا کھاندا ہے، سب فیض صدا ورتاندا ہے، چن صدقے ہو جاندا ہے، چن عربی دے انوارے تو، او کیسی خدا دربار الہی ہے، خدا دربار الہی ہے، او دی جو جگہ تے شائی ہے، کوئی منگتا خالی نہیں مڑیا، ہم مسائلہ فلاتا نار، کوئی منگتا خالی نہیں مڑیا، اج تک او دے دربار تو، بتہا دی شان نرالی ہے، جتھے رہندا جگ دا والی ہے، پھلوارا جنت دے یوسف، پھلوارا جنت دے یوسف، طیبہ دے ایک خار تو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قابل صدر احترام عزیز و ناظرین، میں جمعۃ المبارک کے ٹاپک کی گفتگو رمضان مبارک کے عنوان پر گفتگو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں شروع کر چکا ہوں، اور میں اس میں تھوڑی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج میں اسی سبجیکٹ کو لے کے چلتا ہوں، تاکہ میں نے باتیں بھی ضروری ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اس کا موڈ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جیسے چاہے گفتگو کرتا ہے۔ بعض اوقات نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بالمشافہ گفتگو کرتا ہے، بعض اوقات وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، اور بعض اوقات الہام کے ذریعے بات کرتا ہے، اور اس کے بعد بترتیب وہ جس اللہ کے ولی سے چاہے وہ گفتگو کر سکتا ہے، اشارہ بھی کر سکتا ہے، خواب میں بھی دیدار کروا سکتا ہے، یعنی یہ ساری اس کی اپنی شانیں ہیں، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں کہ کسی کی پابندی کی بات نہیں ہے، اللہ یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور اب اپنے محبوب السلام سے بھی بات کرتا ہے تو اس کے محبوب خوش ہوتے ہیں۔ جب محبوب پاک وسلم کی محبوب امت سے بات کرتا ہے تو آپ کو بھی کہتا ہے اے میرے محبوب تیری امتیوں کی شان ہے، تیرے محبوب تیرے غلام یہ ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ اب اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بس یہ نہیں کہ سرکاری دعا الگ ہے، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے کا سلیقہ بھی تو آپ نے سکھایا ہے نا۔
اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے کہ اے ایمان والو، یہاں سے مراد میں نے بتایا تھا ایمان والے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کہا جاتا ہے، باقی جتنے بھی انبیاء کوئی ان کے مصائب تھے، کوئی راوی تھے، کوئی ان کے ہرکارے تھے، اس کے دربار میں رہنے والے تھے، کوئی حواری تھے، مختلف نام تھے، مگر جب آقا علیہ السلام کا انفرادی نام جو نبیوں بھی افضل نام ہے، آپ کی امت کی بات آئی، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، کتنے پیار سے پکارا، آمنوا کہہ کے فرمایا، اور اس کے بعد خوشخبری کیا دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، بے شک ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے مولا السلام تو شریعت نازل ہونے سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے، میرے مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت وارد ہونے سے پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی پھر وہ کون سی شریعت؟ سرکار کی تو ساری شریعت ہے، اور اگر عطا فرمانی سب سے پہلے حضور صاحب کو عطا فرمائی ہے نا، یہ اعلان کا مطلب صحیح کہہ رہے ہیں، نبوت کا اعلان نہیں کیا، شریعت کا اعلان کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نبوت تو آپ تب بھی تھے جب آدم علیہ السلام گارے میں تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے بھی نبی تھے، واجب ابھی نہ ہوتے تھے رب حبلی امتی کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے اب آپ نے صرف اعلان کیا ہے، اب جیسے رایتکم کما یصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو، جیسے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو مجھے اللہ نے سکھایا ہے، جب اللہ نے پہلے سکھا دیا تو نبی کو پتہ نہیں 40 سال بعد نبوت ملی، پھر نبوت جو اصل چیز ہے، اصل وہ ملی بعد میں، تو پھر باقی کیا رہا؟ نہیں، نبوت سب سے پہلے مل چکی تھی، نماز روزہ فرائض حج زکات، یہ بعد میں کیوں؟ ان کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائیں گے وہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمونہ اور شریعت کے قانون بن جائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھا، رکھ کے دکھایا، حج کیا تو کر کے دکھایا، زکوٰۃ دی کو دے کے دکھائی، جب فرائض جب نبوت تو مل چکی تھی، جب فرائض ملے تو پھر آپ نے اعلان فرمایا، اب ساری شریعت کے قوانین کا اعلان فرمایا، کیونکہ اب آپ نے کر کے دکھانا ہے، اور یہ نقطہ کوئی نہیں بیان کرتا، اور ہے یہی حقیقت۔ پھر بات بنتی ہے نا، آپ اگر 40 سال بعد کے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت گئی کہاں پہ؟ اور اب سب سے پہلے حضور کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بی بی خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی شیر خدا جب بچے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے، خدیجہ الکبریٰ اور علی شیر خدا پیچھے نماز پڑھ رہے، واہ صحابی آئے اس وقت ایمان نہیں بھی لائے تھے، تو آپ فارغ ہوتا کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں؟ میں پڑھتا ہوں، میں تو جب سے پھیلاتا تو یہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، کون سے شریعت پر؟ شریعت کے تو خود مالک ہے، لیکن شرعی طور پر تقاضا یہ تھا اس وقت کے جو نبی ہوتے تھے ان کو حکم تھا اپنی نبی کے طریقے پر چلو، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت نمازیں پڑھتے تھے تو جو پیچھے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت آئی تھی اس کے مطابق پڑھتے تھے، جبکہ وہی شریعت کو اٹھا کر شریعت محمدیہ کو قاعدہ دے دیا گیا۔ مگر کیا مطلب؟ اس وقت امتیوں کا یہی تھا کہ جس نبی کی حکومت ہے اس کی اتباع کریں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھی سب، مگر جب اعلان فرمایا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق جب تورات پڑھ رہے تھے جلال میں آ فرمایا جس کے پاس قرآن ہو میرا وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کیوں پڑھے؟ بے شک جلال میں آ گئی، اب نہیں پڑھی، اب میری کتاب اور میری اتباع کرنی ہے، کسی کی اتباع نہیں کرنی، چاہے وہ کتنا بھی عظیم ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اختصار نہ کر، تو یہاں اللہ پاک نے کوتبہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اس کا مطلب جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر روزے فرض ہوئے اور آپ رکھتے رہے، آپ پر روحانی طور پر فرض تھے، جب اللہ نے اعلان ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی پھر بھیج کر قرآن پاک کی آیت بھیج کر اب یہ آپ کے لیے امت نہیں ہے حکم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے امت حکم مل چکا تھا، آپ تو پہلے روزے رکھتے تھے مگر آگے اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں تیرے امتیوں کو بھی کہہ رہی ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم کو روزے فرض کر دیے تھے کہ جیسے پہلی امتوں پر اور جیسے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو پہلے روزے دے دیے گئے ہیں، مگر اب جب آپ اعلان فرمائیں گے تو میں پہلے کہہ رہا ہوں تم پر روزے فرض کر لیے امت محمدیہ، اب تم پر روزے فرض کر دی گئے جیسے پہلے لوگوں پر۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم تقوی کے معیار کو پہنچو، تقوی اختیار کر لو، اور یاد رکھ لیں پوری عبادات کا مغز، پوری عبادات کا اصل
اور ہر عبادت کا ذائقہ، نچوڑ، مزہ، لطف وہ متقی ہونا یعنی تقوی ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں عبادات، نماز، روزے کا تقوی، اس کی چاشنی، اس کی لذت، لطف الگ ہے، روزے کا الگ ہے، نماز کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، مگر جتنا ذکر رسول حضور کے ذکر کرنے کی چاشنی اور لذت ہے وہ کسی بھی میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ لذتیں اسی لذت کی خاطر میں ملی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ نہیں، آپ نے سب کو سکھایا ہے اور آپ تو ساری ساری رات رو پڑتے تھے، اب بات کرتے تھے، میں وہ بات کرنے لگا تو تھوڑا سا سلطان عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پورے صحابہ کے بعد اور خلافت راشدہ میں چھٹے جو خلیفہ ہیں، عظیم خلیفہ ہیں، اور سارے لوگ مانتے تھے کہ پہلی جتنی خلافتیں گزری ہیں اس سے اخلاص کے لحاظ سے اور عمر بن عبدالعزیز کی محبت کے لحاظ سے ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک قانون نہیں ہے کہ ان سے بڑھ تو نہیں سکتے، کیونکہ یہ اعزازی مجدد بھی ہیں، مگر صحابی ہوتا ہے، مگر صحابہ اگر ہوتے بھی نا تو کہنے واہ عبدالعزیز قربان جائے تو نے کیا کر کے دکھایا، سبحان اللہ، کہ انہیں ذاتی طور پر سب کچھ کر کے دکھایا۔ اس میں سے ایک میں مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ جب آئے تو سارا مال بیت المال میں جمع کرایا، اپنا 30 اونٹ آپ کے اندازہ لگا سارے بیگم کے پاس ہے، میرے پاس رہنے یا طلاق لینی ہے، کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے کون جائے گا؟ پھر مال جتنا ہے نا سارا سونا چاندی سب بیت المال میں داخل کر دے دیا، پھر وہاں رہی۔ آج تو نہ بیک دے روٹی نہ میری چال تو تیرے گھر تو میں کچھ ویکیا ہی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو خیر یہ بھی بات۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ایک وہ بندہ آ گیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا، پہلے بھی واقعہ سنا ہے، تو آپ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، اور تو ایسے کر کتنے کا زہر، اس کو کتنے پیسے دیے تھے زہر مجھے کھلانے؟ کہیں 10,000 ریال یا درم تھے۔ ہم نے 10,000 درم۔ اب دیکھیں قیمت اپنی قیمت جو اس نے خریدی مجھے مت دو، بیت المال میں جمع کرا دو اور چپکے سے کھسک جاؤ۔ کتنی شیلٹر، ڈبل شیلٹر ہے۔ اپنا قاتل سامنے کیا نام آ جائے تو بندہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اپنا قاتل سامنے آ رہا ہے اور پتہ بھی بتا رہا ہے 10,000 میں آپ کو میں نے زہر دیا، میں 10,000 بیت المال میں جمع کرا دو اور چلے جاؤ بری۔ اتنا بڑا دل اور جگرا، یہ صرف اللہ رسول کی محبت کی بات تھی۔ خیر ایک مائی بغداد سے آئی، عراق پہنچی، آپ کے گھر پہنچی تو آپ نے پوچھا گھر آپ کا، کیونکہ بچیاں تھیں، 5 جوان بچیاں تھیں، کہنے کہ میں چلو ان سے وظیفہ لگوا لوں گی۔ پوچھا کسی نے گھر پہنچا، آج تو جہاں بورڈ لگے ہیں، 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ فلانے کوٹھی ہوتے ہیں جو وہ والا وہ اس کا گھر ہے، مگر یہ سلطان مدینہ کے غلام کی شان ہے، خود بھی سلطان ہے، سلطان مدینہ کے غلام کی، کیا بات، اور نمونے کے طور پر مثالی اللہ تعالیٰ نے مثالی سربراہ بنایا تھا۔ جب گھر پوچھا تو کہنے لگے جی اور کیا گھر دکھائے؟ وہ جو گھر ہے سامنے جس دروازے پر ٹاٹ لٹکا ہوا ہے، باتیں روایت کی باتیں ہیں، جس دروازے پر مین گیٹ پہ ٹاٹ لٹکا ہوا ہے نا بوریے کا، یہ ان کا گھر ہے۔ اب اندازہ لگاتے ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑھ جائے گی۔ اس گھر کو ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت آئی، جی کیا بات ہے؟ جی خلیفہ عبدالعزیز سے مل رہے، ہم نے پیار کیا، بیٹی سمجھ کے اندر بلا لیا، آ کے بیٹھ جاؤ۔ نے کہا گئے ہوں گے باہر، تو وہ آئی تو دیکھا کہ مائی صاحب ہیں وہ برتنوں کے ساتھ مٹی لگا کر صابن جیسے لگا کر برتن دھونے ہیں، مگر پانی نہیں ہے، اور برتنوں پہ ایسے مٹی لگا کے رکھی ہوئی ہے، پانی کے انتظار کر رہی، پانی آئے تو میں دھوں۔ اور پھر تھوڑی دیر میں سلطان عزیز جب گھر تشریف لائے تو آپ انہوں نے کہاں رہ گئے تھے آپ اتنی دور، اتنی دیر لگا دی، برتن دھوتے ہوئے پریشان ہو، پانی نہیں مل رہا۔ اچھا، اب فوری انہی قدموں پر واپس گئے، مشق میں پانی بھر کے لائے اور دیا زوجہ کو کہ یہ برتن دھو۔ برتن دھوئے تو پھر خادمہ نے آ کے بٹھایا ان کو، تو پھر آپ کو کھانا پیش کیا۔ کھانا کیا تھا؟ سرکہ اور رات کی باسی روٹی،
میں صرف باتیں ہی کرتا جاؤں گا، یہ تو خیر سنانے والی کسی اور کو ہے، لیکن آپ بھی بڑے بن کر نا کسی نہ کسی عہدوں پر آئیں گے ہی نا۔ اور وہ عہدہ نہیں ہے جو دنیا داری کا عہدہ وہ ہے جو محبت رسول کی اتباع میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اندازہ نہیں جب آپ رکھیں گے نا تو سب سے اسوہ اصلاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کا اپنا ہے، مگر ان کے غلاموں کو بھی انداز لگا ہے کہ کیا حالت ہے۔ تو سرکہ اور وہ لیا اور دعا مانگی اور بیٹھ جب فارغ ہوئے تو وہ کہنے لگی سلطان وزیر صاحب آ گئے ملنے آپ، وہ پریشان ہوگی ششدر ہوگی، یہ سلطان ہے اور وہ ان کی زوجہ ہے، ہڑبڑا گئی پریشان ہوگی، یہ ہمارے بادشاہ کا عالم ہے۔ پھر آپ پہنچی، ابھی بھی کیسے آئی ہو؟ تو آپ نے کہا جی میری 5 بچی ہیں تو میں ان کے لیے وظیفہ لگوانا چاہتی ہوں۔ اب شاید قلم کاغذ لاؤ، بلایا خزانچی کو، آپ نے لکھ دیا 5 بچیاں تھے، پہلے ایک بچی کو 1000 درہم پر منتھ، اور آپ فرمائی میں سوچ رہی تھی اگر 100 درہم بھی میری بچی کو دے دیا تو میرا تو کام چل جائے گا، لیکن یہ مانگنے سے بھی شفا دیتے ہیں۔ 1000 درہم ایک بچی کو لکھ دیا تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، سمجھ آ رہی ہے کیا کہا عورت نے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسری بچی کے لیے لکھا 1000 درہم، پھر اس عورت نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری کے لیے بھی لکھا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب چوتھی کو لکھا نہ لکھ چکے تو عورت کہنے لگی واہ سلطان تیرے جیسا سلطان ہو کوئی، تیرے جیسا کو بادشاہ ہو، اللہ تیرے بخت بڑے کرے، اقبال بلند کرے، بڑی دعائیں دی۔ جب دعائیں دی آپ نے قلم روک لی، اندازہ لے قلم روک لی۔ سرکار کیا ہوا، کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا جب تو کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے تو میں بھی اللہ کے ساتھ تھا، اللہ میرے ساتھ تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے کہا تھا، اللہ مجھ پر خوش ہو رہا تھا۔ جب تو میرا نام لیا اس میں نفس آ گیا، میں نے بند کر دیا، اب میں اپنی بجائے کچھ بھی نہیں ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یہ تمہیں اپنے اللہ پاک کے نام پہ دے رہا۔ فرمایا 4 کو دیا، اسی میں سے نا 5 بٹیاں تقسیم کر لیں، میں اور نہیں دوں گا۔ اتنی تقوی کی انتہا، اتنی انتہا تقوی کی۔ خیر وہ جب واپس پہنچی تو خلیفہ کے پاس جس نے فنڈ دینا تھا اس کے پاس پہنچی، کہنے جی آپ فرمانے لگے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج رات سلطان عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ کہتی وہ بادشاہ بھی جو خزانچی وزیر تھا وہ بھی رویا اور میں بھی غصے کے ساتھ خلوص کے ساتھ روئی، محبت اتنی میں اتنی میرے ساتھ پیار کیا ہے کمال۔ تو آپ فرمانے تو اور مائی روتے کیوں ہے؟ یعنی اب میرا وظیفہ کون دے گا؟ نہیں گھبراؤ نہیں، جن کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے وظیفے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اگر وہ چن کے رکھے تو، صاحب تقوی ہوں تو۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ وزراء، یہ ایم پی، وزیر یہ خراب ہے، ہم لوگ خراب ہیں کہ چن کے سامنے لا کے کھڑے کر دیتے، درندے، دہشت گرد، خائن، بددیانت، تو پھر قصور تو ہمارا ہے، ہم نے چن کے بھیجے نا۔ سلطان وزیر جیسے چنے نا وہ تو ملے گا ہی نہیں، لیکن چنے تو مل بھی سکتا ہے، لیکن ہم تو جو لوٹ کھسوٹ بےایمانیاں دہشت گردی کرنے میں ان کو ووٹ دیتے تھے، پھر قصور ہمارا نہیں ہے، ان کا نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، ہم سیدھے ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر خیر وہ بات الگ چلی جائے گی۔ آپ پھر رونے لگی، آپ نے فرمایا کہ میں خلیفہ صاحب بے شک سلطان وزیر فیصال فرما گیا تیری بچیوں کا وظیفہ ہمیشہ جب تک میں ہوں یہ جاری ساری رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کہ جی وہ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر وہ رک بھی جائے گورنمنٹ کی طرف سے رک بھی جائے تو الحمدللہ میں خود مالدار ہوں، میں خود تیری بچیوں کا وظیفہ دیتا رہا۔ یہ بات کیوں کہنے لگے جب سلطان اس قدر محبت والا ہوگا نا تو پھر ان کے ماننے والے بھی اس طرح محبت والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض زلفی نگینا، محبت رسول۔ آگے لے کے چلتا ہوں، ایک بات آخری کہ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی ایک بیٹی گزری، منہ پہ ہاتھ رکھا ہو، گزر گئی، دوسری بیٹی گزری منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، گزر گئی، تیسری گزری منہ پہ ہاتھ۔ ہم نے زوجہ سے پوچھا کیا بات ہے، ان بچیوں کو کیا ہوا، کیا پرابلم ہے؟ میرے پاس سے گزرتی ہے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہمارا یہ بات یہ ہے کہ 3 دن سے یہ بچیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، جبکہ پیاز میں اسمیل آتی ہے، وہ تو تقوی امیر تقویوں کی بات ہے، یہاں اندازہ لگے غربت کا حال ہے۔ پیاز سے روٹی کا اس لیے وہ منہ ڈھانک کے گزرتی ہے آپ کو کہیں ان کی سمیل نہ آ جائے۔ آپ جلال میں آ گئے، اندازہ لیں بات یہاں پھر الٹ ہو رہی ہے، آپ جلال میں آ گئے،
تجھے خیال نہیں آتا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ بچیوں کو سمجھاتی نہیں ہو کہ شکر کرو تو پیاز کے ساتھ روٹی مل رہی ہے؟ 3 دن سے پیاز کا مجھے سنا رہی ہو، اور میں باپ دکھاؤں لوگوں کو جھگی ہو میرا تیرے مانگ کے کھاتے ہیں، تجھے حیا نہ چاہیے؟ تیرے گھر میں بیٹھے بیٹھے پیاز اور روٹی مل رہی ہے، اس سے بعد اللہ کا کیا شکر ادا کروں؟ اب اس پر بھی آپ خود ہی بحث کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر والی تو 2-3 دن نہ مل، میں تیری سکھ ویکھیا ہی نہیں کبھی، تو پھر ان کا کیا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ان کو اپنے لیے ہمیں مسئول راہ بنا لے، نمونہ بنا لے، تو خدا کے لیے دنیا آسان سال ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواہشات کا بت آرام سے گر جاتا ہے، کسی چیز کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، بندہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا، آپ نے میں بتایا تھا ایک ہی کرتا اور قمیص، خلافت کے بعد ایک ہی کرتا اور قمیص ساری عمر اسی پہ گزاری ہے۔ تو خیر بعد میں روزے کی یہ بھی مطلب طریقت کے لیے، سمجھانے کے لیے، خود اپنے آپ کو بھی شرم دلانے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بتانی چاہیے تاکہ مجھے بھی علم ہو جائے، مجھے بھی یاد آ جائے، آپ کو بھی یاد ہو۔ ایسے الحمدللہ بتاتے رہتے ہیں، اب سنتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ میں تو تحدیث نعمت پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں جمعے پر بات کی نا، یار میں بھی تو 60+ ہوں، اتنا بیمار ہوں، تو رشید صاحب کل ہم سوئیاں لگوانے گئے نا، تو میں اکٹھا گیا، تو کہتے شاہ صاحب وہ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ میں کہتے پہلے میں دل میں تھا میں فدیہ دے دوں گا، روزے نہیں رکھ سا، صدقہ دے دوں گا، فدیہ دے دوں گا۔ جب آپ نے میں نے خطاب سنے تو میں فدیہ نہیں دوں گا، میں روزے رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70+، 72 سال اس کی عمر ہے۔ میں یہ نمونے کے طور پر جب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں اس کو دکھاوا نہیں دکھاوا، اندازہ ہے یہ مثال اسی میں پیدا ہوئی ہے، پتہ نہیں اللہ کے تعالیٰ نے اس کے دل میں کیوں ڈالا ہے، باقی اس کو کان ہو جائے کہ بوڑھا بندہ بھی بات سن کے اتنا اثر لے رہا ہے، تو ہمیں کیا ہوا ہے؟ کوئی مشکل، ہمارے بڑے کہتے ہیں روزہ کی کہندے ہو یار تنوں، روزہ کی کہندے تنوں، وہ جی مزدور ہے، مزدوری کرتے ہیں، صحابہ کرام خود مزدوری کرتے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے باغبان جو ہوتے ہیں گیا میں جنگل میں اپنے اونٹوں کو چھوڑ کے بھی آتے تھے، روزے کے ساتھ واپس لے کے بھی خود آتے تھے، انہیں روزہ نہیں رکھتا تھا۔ نہیں، کوئی بات دل میں عزم رکھ لیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا اس لیے روزے رکھے کہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی کا پہلا جو قدم شروع ہوتا ہے وہ محبت رسول ہے۔ بے شک، میں تو اس کے علاوہ نہیں کہتا، نہیں کہا۔ اور کوئی اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پر لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، نبی پر فرمایا سب سے ایمان اس کا صاحب تقویٰ ایمان والا ہوا ہے جو مجھ سے اپنی جان مال اللہ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہی ہے۔ تو اب بڑھ کر کتنا پیار کرتے ہیں یہ ہماری کوٹ میں ہے، لیکن حق اپنی جگہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، کوئی اس معیار کو پہنچے یا نہ پہنچے یہ الگ بات ہے، مگر معیار اور سٹینڈرڈ ہے یہی۔ محبت رسول ہر عبادت کی اصل ہے، اگر روزہ بھی ہے تو محبت رسول کے ہی تحت آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کسی ذاتی ہے سرکار نے کر کے دکھایا اور ہم اس کو مان رہے ہیں، تو پتہ چلا جس کے دل میں محبت رسول ہے، سرکار کے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے آپ کے روزوں کو۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بی فاطمہ تزار کے چولہے میں 15 دن 2 بات کرتے، ایک ماہ 3 ماہ گزر جاتے چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ کون سی بھوک کی بات کرتے ہیں، کون سے روزے کی بات کرتے ہیں؟ ان میں بات چلی جائے کہ بڑھ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے روزے کر کے تھے، بھوک کا تو وہاں نشان نہیں تھا، بات ہی بھوک کی کوئی نہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے۔ وہ جو آیت نا بھائی تم نتام آلو بھائی مسکین و یتیم و اسیرا، جو کچھ تھا 3 دن میں فقیروں اسیروں اور قیدیوں کو دے دیا، 3 دن بھوکا کھول روزے رکھے، تو فرائض روزے کیسے چھوڑیں گے؟ وہ نفلی تھے، فرائض نہیں چھوڑیں۔ یہ بات ہم نظارے سارے جو نفوس قدسی ہیں ان کا کبھی روزہ نہیں چھوٹا تھا، بھوک پیاس اپنی جگہ، کام کر کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ چکے تھے، مگر روزہ نہیں چھوڑا۔ کوئی چیز مانگی ہے تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 دفعہ قل اللہ پڑھو، تمہاری ساتھ جو ہے یہی تمہارے کام کرنے والے ہیں، نوکر خادم میں نہیں دے سکتا، کیونکہ انہی کا جیسا چلنے والے ان پر وہ خزانے سے نہیں کچھ دے سکتے، تو آپ کیسے دیتے؟ خزانہ میرا ہے، خزانہ سارا امت کا ہے۔ تو خیر بات بڑھ جائے گی، فرمایا تتقون، تاکہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ اور اس پر اگر بہت لمبی بات کی جائے تو بات بڑی چلی جائے گی، تو میں نے ایک ہی بات پر ختم کر دیا ہے کہ تقوی کے جتنے عوامل ہیں اس میں جتنے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ساری چیزیں اس کے ٹاپ آف دی لسٹ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بے شک جب اس محبت میں ڈبو کر، اور میں ایمان سے کہتا ہوں اس محبت میں ڈبو کر جو کام کریں گے، ایک تو قبول ہوگا، دوسرا اس میں تعطل نہیں آئے گا، ہمیشہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان میں اپنی بات کا بڑا کسی قابل میں لائق آ گیا، لیکن الحمدللہ جب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں، دماغ میں، سوچ میں بٹھا لیں، روح میں بٹھا لیں کہ جب یہ بات سچی ہے، عمل میں نے کرنی ہے، خدا کے قسم ہے بھی مدد۔ اور میں نے جمعہ پہ عرض کیا تھا، حدیث پاک میں آتی ہے، رسول اللہ فرماتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اور بیمار ہے تو صحت میں اس کو دیتا ہوں، یا تو اس لیے چھوڑے نا، اللہ دے نہیں سکتا، تو جو اللہ دے سکتا ہے پھر دیکھے نا، روزہ رکھ کے دیکھے صحت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ان جیسا تقوی، ان جیسی محبت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام سے اس کی کہہ سب کچھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب آپ روزہ رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر افطار کریں گے، آپ کے طریقے پر تراویح پڑھیں گے، آپ کے طریقے پر قرآن پاک سنائیں گے، یہ سو سی پی کیا آ رہا ہے، ہم نے اس کو کوئی لاپرواہی، کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سازشیں ہیں، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تراویح شروع ہوں گی، میں بشرط زندگی انشاءاللہ خود حاضر ہوں گا، بیٹھ کے باقاعدہ اس کا شیڈول بتائیں گے، تراویح شروع کریں گے، اور ہماری کوشش ہے ہم اعتکاف بھی بیٹھیں گے۔ اگر کوئی انتہائی ناگزیر حالات ہو، پھر ظاہر و مجبوریاں تھی ہماری، کیونکہ درگرد یتیم، غریب، مسکین اور جس کے طاقت کو بالکل لاپرواہ لاوارث چیز ہے وہ صرف دین ہے۔ استغفر اللہ، مجبوری ہے نا، اب کون ہے سب سے لاوارث کیا ہے؟ صرف دین رہ گیا۔ تو دین والوں پر ہی ان کا چکر چلتا ہے، خود ہی روزانہ پکچر تھا، یہ مانا والا، یہ لاہور، یہ ملتان، اتنا دیکھو جی کتنے بازار بھرے پڑے ہیں، کوئی ایسے پر لحاظ نہیں کرتا، وہاں لحاظ کوئی نہیں کرتا، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ مسجد میں کرونا بیچارہ حالانکہ میں وہ آتا ہے تو غسل کر کے آتا ہوگا یہاں جی، یہاں تکلیف ہو رہی ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتی یار، اس بند کر کے پھر ہم بھی بند کر دیں گے بات کریں۔ الحمدللہ ہماری تعالیٰ اللہ کا شکر ہے، وہ بندہ کو مسجد کا نمازی ہو، خدا نہ خواہ تو حکومت تو الگ بات ہے نا، بہانا مانتا ہے، کرونا سے مسجد کا نمازی کبھی نہیں آتا ہے۔ بے شک بے شک وہ تو 5 وقت نمازی صاحب صحیح، وہ تو گندے لوگوں میں جاتا ہے کرونا، گندوں نے ایجاد کیا، گندی چیز سی، گندی سوچ تھی، یہ پاک صاف لوگ ہیں، ان کے پاس کرونا نہیں آ سکتا۔ آپ ہی جاتے میرے ساتھ گنہگار بندہ ہے، کرونا ہو کے نکل بھی گیا ہے، میرا کیا لینا ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی رحمت ہے جو اب میں نے سرکار شوگر ہے، ہم پھر جی شوگر تو کی لینا، ایک پاس شوگر چلتی رہے، ایک پاس تو چلتے رہو، سبحان اللہ، کو یہ سمجھنا ہے نا، واہ واہ، تکلیف کو بھی اللہ کی طرف سے رات سمجھ کے برداشت کرو، تکلیف بھی جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بن جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ میں مثال دے رہا ہوں، جب اللہ پاک نے گارنٹی دے رہی ہے روزہ تم رکھو صحت میں دوں گا، بات ختم ہوگی۔ تو یہ چیزوں کا اصل یہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں آتی ہیں کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، باقی باتیں میں انشاءاللہ جمعۃ المبارک میں اور رمضان شریف میں انشاءاللہ خود کروں گی کوشش کہ پوری چیزیں اب آپ روزہ کھولنا کیسے کیا ہے تمام میں سارا ڈیٹیل شیئر کروں کہ تاکہ میں صاحب تقویٰ بن کر روزہ رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے من میں بسا کے روزہ افطار کریں۔ بس اب یہ نہیں کہ 5 دن کے لیے تراویح آ رہے ہیں پھر بھاگ رہے، نہیں، اب پورا ماہ آنا پڑے گا، پتہ لگ جائے نا سرکار سے محبت کون کرتا ہے۔ میرے سے مت کرو، امام صاحب پڑھانے والے قرآن صاحب نہ کرو، سرکار کا طریقہ دے کے آؤ نا، پتہ لگ جائے یقین جانا، ایسے آپ کا دل اتنا خوش ہو جائے گا۔ وہ میں بات کر رہا تھا سلطان عبدالعزیز جب یہ 5 بچیوں کو دے چکے نا تو پھر سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ماتے میں جتنا لمبا سجدہ کیا اثر ہوگی میرا سجدے اور سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا، تیرے رضا کے لیے کیا ہے۔ یہ رضا جب آتی ہے نا سجدے خود بڑھ جاتے ہیں، روزے خود قبول ہو جاتے ہیں، اس کی چاشت، اس کی لطافت ہے وہ خود بندے کو اندر ذہن کے اندر آتی ہے، دماغ خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ روزے تو فاطمہ تزار ہے نا، پھر بھی ساری رات آپ سجدہ کرتی، صبح کر یا اللہ تیرے دن ختم ہو، رات ختم ہو کہ میرا سجدہ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ مثالیں کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہیں۔ آج بھی وقت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کریم کو جو ذات رب کے بعد ذات ہر وقت قائم و دائم رہنے والی ذات، زندہ و تابندہ ذات ہے، اس کا آج بھی آپ پیروی کر لیں، کہیں بندہ کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ جو کہتے مر گئے انہوں نے کہنا مر گئے، سرکار آج بھی زندہ ہے، جسدیت کے ساتھ زندہ ہے، صرف عالم بدلا ہے، یہاں دنیا میں زندہ ہے نا، مرنے کے بعد عالم برزخ جائیں گے، پھر اشارے ثواب کرتے ہیں، پھرتے اٹھاتے ہیں، کیا مطلب زندہ ہے نا، صرف فرق کتنا ہے، یہ دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے عالم برزخ میں گئے، وہ تو اس سے اعلیٰ کا مقام ہے۔
حضور السلام کے لیے اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے، سنتے بھی ہیں، مدد فرماتے ہیں، بد عقیدی کو چھوڑ دیں، سب کچھ صحیح ہے، جو نبی پاک کی ذات کو مانتا ہے اس کا سچا عقیدہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے احکامات کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہمیں رمضان مبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے کمال اخلاص کے ساتھ اس مہمان کو خوش کر کے، عظیم مہمان کو اس کو خوشی خوشی ریسیو کریں، خوشی خوشی اس کو ودا کریں۔ کما علیہ